امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، تفسیر قرآن کا میں ضامن ہوں۔ اس دن ملک الموت بھی کانپ گیا۔ کیا حکم آیا تھا؟ اللہ کا حکم سننا۔ شداد نے ملک الموت سے کہا کہ اپنے اللہ سے کہہ 300 سال لگے مجھے محنت کرتے، خرید لی ہے تو نے، ایک نظر دیکھ لینے دے۔ اس خدا نے جو کریم ہے، اس نے ملک الموت سے کہا کہ آنکھ جھپکنے نہ دینا اس کو۔ صرف آنکھ جھپکنے کا حکم نہیں، قرآن ممبر پہ لے کے خدا نے کہا اسے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ ایسے گرا جیسے دیوار سے چھپکلی گرتی، پٹک کے مار اسے۔ یہ نہیں کہا کہ گھوڑے کی زین پہ بیٹھے اس کی روح قبض کر لے، نہیں، خدا نے کہا پہلے اسے زمین پہ گرا، ایسے گرا کہ زمین کانپ جائے، زمین پہ گرا کے پھر اس کی روح کھینچ۔ خدا کا اتنا جلال والا حکم دے کے ملک الموت کانپ گیا۔ اس نے کہا تیرے بڑے بڑے دشمن گزرے، تو کسی کے لیے اتنا جلال میں نہیں آیا۔ آج اتنا جلال کہ آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی مہلت نہیں دی۔ ملک الموت نے کہا میرے مالک تیرے فیصلوں پہ بولنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں، 300 سال اگر اتنا ہی جلال دکھانا تو تب دکھاتا جب یہ بنا رہا تھا، یہ نہریں کھوتا تو جاری کرتا، یہ چشمے لگاتا تو جاری کرتا، یہ درخت اگاتا تو جان پیدا کرتا، یہ پرندے بٹھاتا تو روح پیدا کرتا، سب کچھ اسے دیتا رہا تب اس کو سزا نہیں دی۔ آج ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور تو نے کہا ہے اسے زمین پہ گرا پھر اس کی روح کھینچ۔ خدا نے کہا ملک الموت میرے امر پہ نہ بول، جو کہا وہ کر، مجھے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ لکھا گیا قرآن میں۔ پھر معصوم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے جو سوال کیا ساری زندگی کفن بھی تمہارا بھیگ جائے گا آنسوؤں سے اگر معصوم کا جواب سن لو۔ ایک شخص نے آ کے معصوم سے کہا مولا شداد کی جو موت قرآن میں لکھی ہے ایسی ہی آئی؟ فرمایا ایسی ہی آئی۔ جیسے کہ مالک پوچھنے آیا ہوں اس سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا تھا جو اللہ اس سے ناراض اتنا ہوا کہ اس نے اسے اتنی دردناک موت دی۔ اس کا کہنا تھا یا امام نے امامہ اتارا، زمین پہ رکھا، بادشاہ کی داڑھی آنسوؤں سے بھری، امام نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ ٹھنڈی آہ بھری۔ آہ بھرنے کے بعد امام نے کہا شداد کا جرم یہ تھا جب اس کی فوج رایا کے گھروں سے سامان لوٹ رہی تھی، اس کے ایک سپاہی نے قوم عاد کی ایک بچی کی کان سے بندے کھینچے۔ بڑا ہی کوئی امیر بندہ ہوگا جو اتنی محنت کے بعد اس کے ایک سپاہی نے قوم عاد کی ایک بچی کی کان سے صرف در کھینچا۔ تمہاری چیخ آسمان پہ جائے، میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا اس بچی کے کان میں لہو آنا تھا۔ امام کہتے ہیں کہ اس بچی نے کان پہ ہاتھ رکھا، منہ آسمان کی طرف کر کہا میرا بدلہ تو نے لینا ہے۔ معصوم فرماتے قوم عاد کی بچی کی چیخ شداد کی موت کی وجہ بن گئی۔ خدا کہتا نہیں ترس کروں گا اس پہ، اس نے قوم عاد کی بچی کو تڑپایا تھا، اس نے میری عدالت میں اپنا معاملہ بھیج دیا تھا۔ میرے مالک تجھ سے قوم عاد کی ایک بچی برداشت نہیں ہوئی۔ شام غریبہ حسین کی سکینہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، یہ سجاد کی آواز آئی سکینہ بد دعا نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ بادشاہ حسین تمہارا ماتم قبول کرے۔ سکینہ بد دعا نہ کرنا۔ سکینہ تو 3 اماموں کے رشتہ دار ہے، تو ایک امام کی بیٹی ہے، ایک ہی بہن ہے، ایک ہی پھوپھی ہے۔ سکینہ تو بد دعا نہ کرنا۔ پنڈی بھٹیاں مصاحب سے پیار کرنے والی دھرتی ہے، یہ میرا ممبر پہ ہاتھ ہے۔ غلط پڑھوں شہزادہ علی اصغر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حسین کبھی معاف نہ کرے، اتنی بڑی قسم میں نے ممبر سے دی ہے۔ یہ میرا ممبر پہ ہاتھ ہے، ابھی تک یہی نہیں پڑھا گیا کہ کتنے درد تھے حسین کی بیٹی کو۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حسین کی ماں کی شہادت سنا،
اگر برداشت کر سکو کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. ان کی 18 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی تھی, ان کی 4 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی تھی. جس بندے نے ماتم نہیں کیا وہ سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ آج تک اس نے 4 سال کی بچی کو صحیفہ دیکھا ہے. حسین کی 4 سال کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں, سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں, سجاد اب مجھ سے کمر اٹھا کے چلا نہیں. رو رو کے کہتی تھی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. میں ڈر کے جملہ پڑھ رہا ہوں, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرنا. سکینہ رو کے کہتی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. سجاد اب میں تیرا چہرہ ٹٹول کے ڈھونڈ کے چومتی ہوں. سجاد بھیا مجھے تیرا چہرہ صاف نظر نہیں آتا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں نے جملہ ایسے پڑھا ہے. میرا زمانہ طالب علمی تھا جامعہ امامیہ کربلا گاہ میں. شاہ علامہ حسین بگجاڑا صاحب تفسیر انوار النجف اصحال ثواب کی مجلس پڑھ رہے تھے کربلا گاہ میں. شاہ اصحال ثواب کی مجلس پڑھتے پڑھتے آج تک میرے کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے. قبلہ جاڑا صاحب نے کہا, حسین کی بیٹی نے رو کے کہا سجاد مجھے اب تیرا چہرہ صاف نظر نہیں آتا, سجاد میری آنکھیں دھندلا گئی ہیں. اتنا کہنا تھا, بالکل قریب پہلو میں ایک بزرگ بیٹھا تھا. اس نے کہا قبلہ آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن آپ صاحب تفسیر قرآن ہیں, کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کیا بی بی زیادہ جاگنے کی وجہ سے حسین کی بیٹی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی؟ حسین بگجاڑا نے دائیں ہاتھ اپنے چہرے پہ تماچا سمجھ کے مارا اور رو کے کہا زیادہ جاگنے کی وجہ سے نہیں, مارا ہی اتنا تھا حسین کی سکینہ کو. رو رو کے کہتی رہی سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں, سجاد میری آنکھوں میں خون اتنا تھا, سجاد مجھے اب نظر کچھ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ابھی تو میں نے چھوٹی بطول کا ایک درد پڑھا, کیسے سنو گے بڑی بطول کی شہادت. ان کی 4 سال کی بھی کمر جھکا کے, ان کی 18 سال کی بھی کمر جھکا کے چل رہی تھی. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں وہ چہرہ تلاش کر رہا تھا میرا بادشاہ حسین. کوئی ایک بھی مومن اس امام بارگاہ میں, امام بارگاہ کے باہر ایسا نہ بیٹھا ہو کہ میں حسین کی بیٹی کا وہ درد پڑھوں اور وہ درد میں نہ ماتم کر سکے نہ ہائے کہہ سکے. میرے مولا حسین ایک لمحے کے لیے ان کے دلوں کو نرم کرنا. میں تیری بیٹی کا ایک دکھ والا جملہ پڑھنے لگا ہوں. جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. ابھی آئے گا 3 جمادی ثانی, تمہیں سنائیں گے حسین کے ذاکر زہرا کی شہادت. رکھ میرے سر پہ قرآن. بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی تھی. کربلا سے لے کے شام تک سمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. یہ ہر موڑ پہ حسین کی سکینہ کو مارتا, رو رو کے کہتی سجاد میری ہڈیاں ٹوٹ گئی, سجاد میرا پہلو. حوصلہ 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 حوصلہ. ماتمی کے بلندی درجات کی مجلس ہے. میں ایک لمحہ بھی بخل نہ کروں. جن بندوں کی آنکھیں ابھی تک خشک ہیں تمہیں حسین کی بیٹی کا واسطہ, ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح. کوئی کسی کے بیٹے کا تماچا برداشت نہیں کرتا. کربلا سے لے کے شام تک لوہے کا تازیانہ, ہر موڑ پہ مارا گیا حسین کی بطول کو. کتنی زخمی تھی حسین کی اماں, پہلو پہ ہاتھ رکھتی تھی. سکینہ کبھی دایاں پہلو پکڑتی, کبھی بایاں پہلو پکڑتی. اچھا اگر برداشت کر سکو تو ایک جملہ اور پڑھوں. میں یہ جملہ اسے ڈر سے پڑھنے لگا ہوں. تمہیں آج تک اس جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی. جملہ تم نے سنا ہے, اتنا سنا ہے تم نے, تمہارے ذہنوں میں جملہ ہے, لیکن میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہیں جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی. کیا بتایا ہے تمہیں ذاکروں نے؟ تمہیں یہ سنایا ہے کہ حسین کی بیٹی آج تک کرتے میں دفن ہے. یہی بتایا. اسی درد پہ ذاکروں نے بند پڑھے, نوحے پڑھے کہ سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی. تم سن سن کے بے ہوش ہو گئے. کیا سمجھا تم نے؟ ہمارا مولا سجاد سفر میں تھا,
गुर्बत थी, इस वजह से बहन को कफन नहीं दिया। पिंडी भटिया की दरो दीवार भी चीखे तो मैं जुमला पढ़ूं, सर पे कुरान रख के बताओ। अल्लाह अकबर। ज़ाकिर अहले बैत ने दूसरा दर्द कहा, मैं एक दर्द अगर तुम बर्दाश्त कर गए तो आबद भाई मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा अगर पिंडी भटिया पहला दर्द बर्दाश्त कर गया। सज्जाद ने बहन कुर्ते में क्यों दफनाई, किस वजह से दफनाई? इमाम था जिसके बाबे का लिबास जन्नत से आ गया था, वो बहन का कफन जन्नत से नहीं मंगवा सकता था। मैं खोल के जुमला पढ़ूंगा तो यहाँ मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठेंगे। मैं छुपा के जुमला पढ़ने लगा हूँ, इशारा करने लगा हूँ। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम, मातम करने के बाद मातमी जल्दी से कमीज पहन लेता है, सारा दिन मातमी रहता है हल्के में, शाम को मातमी घर आता है। बहनों ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ, माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रोके दी कमीज आहिस्ता उतारना, तेरे जख्म बड़े गहरे हैं, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है। अल्लाह जाने वो बंदा शिया ना हो जो मातम ना कर सके। जिसने 4 घंटे कमीज पहनी हो उसकी कमीज तो नहीं उतरती, जिसने 1 साल कुर्ता पहना हो। इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद बहन कुर्ते में दफना दे, और बड़ी जख्म है, मातम कर जो हुसैन की मां कौन है, बड़ी जख्मी है हुसैन, बड़ी जख्मी है हुसैन की बेटी। किस किस बतूल के दर्द पढ़ूं, किस किस बतूल की शहादत पढ़ूं? ये मेरे बदे हाथ, शबीर का जाकर समझो, गरीब का मातमी समझो। सैयद जितने बैठे हो, जिस बंदे ने घर तक रोना है, जिस बंदे ने पूरी रात आज बिस्तर पे रोना है, पिंडी भटिया वालों मुझे इजाजत दो मैं अगला दर्द पढ़ूं, जिसका इशारा मुझे मेरे भाई ज़ाकिर अहले बैत ने किया है। उसने कहा हुसैन की बेटी सिर्फ कुर्ते में तो नहीं थी, हुसैन की बेटी की तो रस्सियां भी साथ थी। सर पे कुरान रख मेरे, मैं सर पे कुरान रखता हूं, पिंडी भटिया के इस इमाम बारगाह में मैं खड़ा होकर दर्द की वजह पढ़ूं, तू सिर्फ मातम कर। मैं मिंबर पे वादा करता हूं शब्बीर की मां की इज्जत की कसम देके, ये दर्द वो है जो आज तक सैयदों के दिल में छुपा है। 12वां आज भी इस दर्द को लेके पर्दे में रो रहा है। तुम्हें ज़ाकिरों ने बताया कि हुसैन की बेटी की रस्सियां नहीं खुली थी। सर पे कुरान रख के बता, अभी 25 रजब को जिसकी शहादत मनाएगा वो 14 साल का कैदी था, उसके लोहे के जेवर खुल गए, सकीना की रस्सियां क्यों नहीं खुली? सैयदों की ये पहला जनाजा है जो रस्सियों में गया। हर कोई कैदी था, कोई जनाजा रस्सियों में नहीं गया। फिर इस मासूमा का जनाजा रस्सियों में क्यों गया है? तू मातम कर ना कर, शाम वाली मलका जाने, मुझे गरीब की इज्जत की कसम है। एक बंदे ने मेरे 7वें इमाम से पूछा, उसका बगदाद का कैदी, मुझे बता तेरे दादा सज्जाद ने अपनी बहन की रस्सियां क्यों नहीं खोली थी? मूसा काज़म का सर दीवार पे आया, आवाज आई मेरा सलाम उस मासूमा पे जिसके हाथों के जोड़ टूट गए थे, जिसकी कलाइयों के जोड़ सलामत नहीं थे। उसने कहा रस्सियां क्यों नहीं खोली? इमाम रो के कहते अगर सज्जाद खोल देते सकीना की लाश ऐसे बिखर जाती जैसे कासम की लाश करबला में हुसैन मातमे हुसैन।